علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائی کیا کیا نشانیاں دکھائی گئیں؟ بہت سارے مشاہدات ہوئے، تو کیا کیا نشانی دکھائی گئی اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے کئی پہلو ہیں اور کئی جہتیں ہیں۔ جس اعتبار سے دیکھیں گے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں تو دکھائی ہی دکھائی ہیں، اس میں ہمارے عشق اور ایمان اور عقیدے کے بڑے پہلو کھول کے سامنے۔ زندہ باد، واہ واہ واہ۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اس سفر معراج کو اللہ رب العزت نے سفر نہیں کہا بلکہ سیر کہا ہے۔ اسرا رات کے وقت سیر کرنے کو کہتے ہیں، سیر کہا، واہ واہ، سیر کہا۔ سفر اور سیر میں فرق ہوتا ہے، کیا کہنے یہ ایسی نشانی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو عطا کیا، آپ تو خود گئے نا، ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ واہ واہ واہ۔ اب اس کو سیر کہا، سفر نہیں کہا، یہ ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ سفر کے اندر بندہ مجبور ہوتا ہے، جانا ہی جانا ہے، سفر کرنا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دائیں بائیں کے جتنے ماحول ہوتے ہیں، جو بھی نظارے ہوتے ہیں بندہ نہیں دیکھتا، کیونکہ وہ فوکس اگلے اپنے منزل پر ہوتا ہے کہ میں نے وہاں اتنے بجے پہنچنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سفر میں مجبوری ہوتی ہے، سیر میں مسروری ہوتی ہے، جہاں جی چاہے رکے آئے، دائیں بائیں کے ماحول دیکھیں، سارے نظارے۔ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کہا نا کہ رات کے وقت ہم نے سیر کروائی ہے، یہ ایک ایسی نشانی اگر سمجھ آ جائے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کے پہلو سمجھ آ سکتے ہیں۔ اچھا، یہیں پر ایک اور بات بھی ہے، دیکھیے کوئی بھی بندہ جب سیر کرنے جاتا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ اس جگہ پر جا کر رات کو نکلتا ہے سیر کرنے کے لیے یا دن کا انتظار کرتا ہے بھی سورج نکلے گا تو پھر میں نظارے دیکھوں گا؟ دن کا انتظار۔ تو ظاہر سی بات ہے، سادہ سا جواب ہے کہ وہ دن کا انتظار کرتا ہے۔ محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیر کروائی گئی تو فرمایا رات کے وقت، کمال، سارا جہان سیر کرے دن کے وقت، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیر کریں رات کے وقت میں، کیوں بھائی؟ فرمایا یہ بھی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عز و شان کا ایک پہلو دکھانا تھا کہ اللہ کی قدرتوں کے جو مشاہدے اور نظارے ہیں تم ہو کہ دیکھنے کے لیے دن کے محتاج ہو، میرے حبیب تو رات میں بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ صرف آیات نا نہیں ہے، دیکھنے والے کا کمال بھی دیکھو نا۔ اللہ رب العزت نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کمال عطا فرمایا۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جب سفر شروع ہوتا ہے تو آقا کریم علیہ السلام بڑے بڑے نظارے اور مشاہدے اللہ کی قدرت کے کرتے ہیں۔ آپ نے ایک منظر دیکھا، ایک شخص ہے، اس کے سر پر ہتھوڑا مارا جا رہا ہے۔ یہ واقعات صرف اور صرف ایک پہلو کے نہیں ہیں، کچھ کا تعلق ہماری اصلاح کے ساتھ بھی ہے۔ جو آقا کریم علیہ السلام کو یہ مشاہدے کروائے گئے، اس کے سر پر جب ہتھوڑا مارا جاتا ہے اس کا سر بکھر جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو صحیح کیا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر مارا جاتا ہے، پھر بکھر جاتا ہے۔ تو آپ نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے، کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں نماز کے وقت جو اپنے آپ کو بوجھ محسوس کرتے ہیں نا، یہ وہ لوگ ہیں۔ اب یہاں پر بھی کسی کی نبض نہ پھڑکے کہ آپ جبرائیل امین علیہ السلام سے کیوں پوچھتے تھے، ہمارا تو نظریہ ہے کہ آقا علیہ السلام کو علم پاک ہے، تو پھر کیوں پوچھتے ہیں؟ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پوچھا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب کا تقاضا تھا کہ آپ پوچھیں۔ کیوں؟ دیکھیں، جو بھی دنیا میں بادشاہ ہوتا ہے اسے سارا پتا ہے میرے ملک میں کیا کہاں کیسے ہو رہا ہے، لیکن جب اسے وزٹ کروایا جاتا ہے تو ساتھ والا بتاتا ہے۔ آپ بھی جب کوئی مہمان آتا ہے یہاں وزٹ کرواتے ہیں، یہاں یہ ہمارا اسٹوڈنٹ، دیکھنے والے کو نہیں پتا یہ کیا ہو رہا ہے، پتا تو ہے، لیکن اس کے منصب کا تقاضا ہے اور آپ کی محبت کا تقاضا ہے کہ آپ یہ کہیں کہ حضور یہ ہے، یہ ہے، تاکہ پتا چلے کہ وہ آلہ ہیں، وہ آقا ہیں، وہ بادشاہ ہیں اور ساتھ والا خادم ہے۔ سبحان اللہ، یہ اس بات کو بھی واضح کیا گیا۔ تو محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سوالوں کے جواب پوچھنے پر جبرائیل نے دیے، یہاں نبض پھڑکنی نہیں چاہیے بلکہ اپنی اس ڈائریکشن کو درست کرنا چاہیے کہ یہ بھی محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و رفت کا ایک پہلو ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانیاں دکھائی گئی ان میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی، کچھ لوگ تھے حضرت حافظ صاحب، یہ میں چاہوں گا کہ ناظرین ذرا غور کریں، اور بالخصوص ہمارے طبقے کے لوگ، خواہ وہ وارثان منبر و محراب ہوں یا وارثان طریقت ہوں یا وہ نعت خوانی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والا بندہ وہ ذرا غور کے ساتھ سنیں، بالخصوص مذہبی تعلق رکھنے والے۔ فرمایا کچھ لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ ان کی زبانیں کینچی، آگ کی کینچی کے ساتھ کاٹی جا رہی تھی۔ تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ فرمایا آپ کی امت کے وہ فتنہ پرور علماء کہلانے والے لوگ ہیں
علماء نہیں میں کہتا، علماء کہلانے والے لوگ ہیں کہ جو فتنہ پروری کیا کرتے تھے، ہر روز ایک نیا فتنہ کھڑا کیا کرتے تھے، جن کی منہ سے نکلتے ہی انگارے تھے، انہوں نے آگ ہی رکھی ہوئی تھی، اسی کے ساتھ ماحول کو وہ بالکل خراب کر کے رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تو یہاں سے آج کل میں ایک بڑی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام کے حوالے سے، اس بابرکت رات میں یہ ایک میرا میسج اور پیغام ہے۔ پاکستان اس وقت ویسے ہی بڑے عجیب حالات سے گزر رہا ہے، ایسے موقع کے اندر یہ انارکی پھیلانا، یہ اپنے ملک کے علماء کو تنگ کرنا، اپنے تاجروں کو تنگ کرنا، اپنی افواج کو تنگ کرنا، اداروں کو تنگ کرنا، رینجرز کو تنگ کرنا، ماحول کو تنگ کرنا، خود تنگ ہونا، بچوں کو تنگ کرنا، عورتوں کو، مطلب یہ کیا کیا ہو رہا ہے؟ جو ایک عالم کا منصب ہے اس کے مطابق اس کو بات کرنی چاہیے۔ اب کوئی اٹھتا ہے تو وہ توہین صحابہ کر دیتا ہے، آگ تو لگ گئی نا۔ کوئی اٹھتا ہے تو وہ توہین اہل بیت کر رہا ہے، آگ تو لگ گئی نا۔ کوئی اٹھتا ہے نبی پاک کی کسی نسبت کا انکار کر رہا ہے، کوئی اٹھتا ہے کسی نسبت کا انکار کر رہا ہے۔ خدا را مہربانی فرمائیں، اس ملک پر رحمت فرمائیں۔ یہ قبر و حشر میں جب جائیں گے تمہاری آنکھیں تو کھل ہی جائیں گی، سمجھ آئی نا؟ یہ جو چند ٹکوں کی خاطر تم یہ کام کر رہے ہو، خدا کا خوف کریں، اپنی آخرت بھی برباد نہ کریں، اور میرے وطن عزیز کے جو سکون ہے اس کو بھی برباد نہ کریں۔ تو یہاں سے ان کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نشانیاں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، یہ صرف سبق کے طور پر تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔